تو یہ کہتے ہیں سائنٹیفک اعتبار سے کہ زمین کے اندر کی پلیٹس ہلتی ہیں. کیوں ہلتی ہیں؟ کیوں ہلتی ہیں؟ زمین کے اندر یہ ارتھ کویک آتا ہے اور ہل جاتی ہے. سائنس آج یہ کہتی ہے ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہی نہیں آج تک جس سے ہم پہچان سکیں کہ زلزلہ کب آتا ہے. نہیں ہے. کچھ لوگ قیاس آرائی کرتے ہیں, تک مارتے ہیں, اندازن تیر چلاتے ہیں. ایگزیکٹ کسی کو نہیں پتا کہ کب کون سی زمین ہلے گی اور زلزلہ آئے گا. میرے عزیزوں, میں تاریخ میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں. یہ عذاب ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زلزلہ, زمین کا ہل جانا, یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے کہ اللہ تمہارا خدا ناراض ہے. زلزلہ تو بہت بڑی چیز ہے. جو چاند گرہن ہوتا ہے, سورج گرہن ہوتا ہے, جس میں اندھیرا چھا جاتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اللہ کے عذاب کی نشانی ہے. جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, عذاب کب آتا ہے؟ کیا صرف گناہ کرنے سے؟ گناہ تو روز ہوتے ہیں لوگوں کے, برائیاں بہت ہیں, لیکن بزرگوں نے فرمایا گناہ کرنے کے بعد بندہ جب تک توبہ کرتا رہتا ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا. استغفار کرتا رہتا ہے, اسے احساس ہوتا ہے میں نے غلط کیا ہے, تو عذاب نہیں آتا. اور جب گناہ کر کے آدمی بھول جاتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ اچھا ہی ہے, اللہ کی پکڑ آتی ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے. سب سے پہلے جو عذاب روئے زمین پر آیا تھا وہ نوح علیہ السلام کی قوم پر. حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے اسی نافرمان قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے. قرآن میں ہے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. لوگ کہتے تھے, جھگڑا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ آپ ہمیشہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ کا عذاب آئے گا, لا کے دکھاؤ عذاب کیسا ہوتا ہے. نبی کو انہوں نے جھٹلایا, چیلنج کیا کہ لا کے دکھاؤ عذاب کیسا ہوتا ہے. تب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا رب انی مغلوب فانتصر, اے اللہ اب تو اپنی مدد نازل فرما, میں مغلوب ہو گیا ہوں. اور سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اللہ فرماتا ہے ہم نے پورے آسمانوں کے دروازے کھول دیے, زمین کو پھاڑ دیا, پانی اوپر سے بھی برستا تھا نیچے سے بھی نکلتا تھا, اور اتنا پانی کہ پورے زمین کا کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا, سب ڈوب چکے تھے. یہ پہلا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو آیا, سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے کوئی روئے زمین پر باقی نہیں رہا. جن کو بڑا غرور تھا کہ عذاب کیسا ہوتا ہے, عذاب کیسا ہوتا ہے, اللہ نے چکھا دیا, اور آج تک وہ عبرت کا نشان بنے ہیں, آج تک تاریخ میں ان کا ذکر ہے. دوسری ایک قوم تھی حضرت ہود علیہ السلام کی. حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کے پاس بھیجے گئے تھے وہ بہت ہی ہیوی لوگ تھے, اونچے قد کے ہوتے تھے, چوڑے ہوتے تھے. ان کا حال تو یہ تھا, قوم عاد ان کو کہتے ہیں, عاد. اس قوم کا حال یہ تھا کہ یہ پورے پتھر کے پہاڑ کو ہاتھوں سے تراش کر کے گھر بنا لیتے تھے. طاقتور قوم تھی. وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, پہاڑوں کو تراش کر کے وہ اپنے گھر بنا لیتے, اور بڑے بڑے درختوں کو وہ ہاتھ سے اکھاڑ لیتے تھے. اتنی طاقت تھی ان کے اندر. عظیم الجثہ قوم عاد, لیکن شرک میں مبتلا تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے. حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں روکا کہ تم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو, تم شرک اور بت پرستی میں ہو, باز آ جاؤ. وہ ہنس کر کے ٹھٹا مار کر کے کہتے تھے ہمیں کوئی ہلاک کر سکتا ہے, ہم تو پوری دنیا کو چبا جائیں گے, کھا جائیں گے. پہاڑوں کو تراش لیتے تھے پتھروں کے, انہیں ڈر نہیں تھا کسی بات کا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی چیز ناپسند ہے. آدمی جب غرور میں آتا ہے, گھمنڈ میں آتا ہے, تکبر کرتا ہے, ان پر اللہ نے کیا بھیجا قرآن میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا, ہم نے ہلا دینے والی ہوا بھیجی. ہوا آئی تھی بس, اور ایسی ہوا آئی تھی کہ یہ جو بڑے بڑے جسم والے جو انسان تھے ہوا میں اڑنے لگے جیسے پتا اڑتا ہے. سب طاقت ختم, کچھ نہیں. کوئی اڑتا تھا ادھر گرتا تھا, کوئی اڑتا تھا ادھر گرتا تھا. ہوائیں انہیں اڑا اڑا کر ایسے ہلاک کر دی کہ ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, وہ کہیں بچ نہ سکے. قوم عاد, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, ان کے اندر نافرمانی کیا تھی, یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, یعنی سامان گلہ دینے میں چیٹنگ کرتے تھے. شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا فَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, تم لوگوں کو برابر برابر انصاف کے ساتھ چیزیں بیچو, یہ حرام ناجائز طریقے سے لوگوں کو دھوکہ مت دو. تو وہ مذاق کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کیا عذاب بھیجا. ان کا تو حال یہ تھا
انہوں نے ایسے گھر بنائے تھے جس میں ان کو لگتا تھا کہ نہ پانی آ سکتا ہے، نہ ہوا اڑا سکتی ہے، نہ پتھر برس سکتے ہیں. انہوں نے ایسے مضبوط گھر بنا دیے تھے. شعیب علیہ السلام کی قوم قوم سمود. دیکھیں میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، دنیا ہائی ٹیکنالوجی استعمال کر لے. جب وہ پہاڑوں کے گھر بنا سکتے تھے، وہ بچ نہ سکے، تو تمہارے پیٹروٹ میزائل بھی تمہیں نہیں بچا سکیں گے. کیا آج دنیا میں اپنے سیفٹی کے لیے لوگ نہیں بنائے؟ سب بنا کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہلاک ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں. الارم سب کنٹریز کے اندر موجود ہیں کسی ایمرجنسی کے وقت، لیکن کسی کام کے نہیں جب قدرت کی پکڑ آتی ہے. تو وہ قوم سمود جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے ایسے گھر بنائے تھے کہ انہیں پرانے عذابات معلوم تھے. کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں ڈبو دیا گیا، ہود علیہ السلام کی قوم کو ہواؤں سے ہلاک کر دیا گیا، لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، نوکیلے پتھر، جس کی وجہ سے وہ پورے ہلاک ہو گئے تھے. تو قوم سمود، شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کہتی تھی اب ہم ایسے گھروں کے اندر ہیں بینکر، جس میں نہ ہوا آ سکتی ہے، نہ پانی آ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. تو انہیں اکڑ تھی، غرور تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک آواز انہوں نے نکالی تھی، چیخ، ایک چیخ، صیحتن جس کو کہا گیا ہے. وہ چیخ ایسی تھی کہ جو جہاں تھا وہی گر کر کے مر گیا، اس کے کانوں سے بھیجا نکلنے لگا. جہاں تھا اس آواز سے ہی وہ ختم ہو گیا. شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ہلاک ہوئی. میرے عزیزو، عذابات ایک لمبی لسٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر تو 5 بار عذاب آئے. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. اللہ فرماتا ہے ہم نے تو ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب اور جوؤں کا عذاب. اللہ نے یہ قوم بنی اسرائیل میں عذاب بھیجے، جوؤں کا عذاب، پورے جسم میں جوئے کیڑے پڑتے تھے، اور مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، ان کے گھر کے سارے پانی کے مٹکے خون میں بھر جاتے تھے. یہ سب عذابات آئے ان کی نافرمانی کی وجہ سے. اور پھر اسی قوم کو شرک اور بت پرستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. بندر بھی بنا دیا گیا، خنزیر بھی بنا دیے گئے، کئی طرح کے عذابات آئے. لیکن میرے عزیزوں، وہ گناہ آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن ویسے عذابات نہیں آتے ہیں. ہمارے چہرے نہیں بدلے جاتے. آج ہمیں بندر اور خنزیر نہیں بنایا جاتا. گناہ ہو رہے ہیں لیکن ویسا عذاب نہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ اس امت کو ویسا عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے. اے رسول آپ ان کے درمیان میں ہیں، آپ ان کے درمیان میں. اب تک ہم جو بچے ہوئے ہیں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ تو کہہ رہے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، بت پرستی کرنے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی. آج تو سب بت پرستی عام ہے، زنا بھی ہے اور لواطت بھی ہے اور پھر ناپ تول میں کمی بھی ہے، سب ہے. لیکن ویسے عذابات کہاں ہیں؟ عذابات کو چیلنج مت کرو. تم بچے ہوئے ہو تو رسول پاک کی رحمت کی وجہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے جو ہمیں آج تک بچا رکھی ہے. لیکن میرے عزیزوں، اسی رسول نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب زمین ہلا دی جائے گی، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، زمین میں لوگ دھس جائیں گے. آج جب ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں تو دل ہمارا پسیج جانا چاہیے. ترکی کے حالات مسلسل وہاں کی خبریں آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے ملبے کے اندر دب گئے ہیں. کئی ایسے ہیں جو خواتین جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی، وہ بڑے بڑے دیواروں کے نیچے دبی ہوئی ہیں. اب 1000 میں ان کی موتیں پہنچ چکی، ہزاروں کی تعداد ہو گئی جو چیخ و پکار کے ساتھ دنیا چھوڑ چکے. ان میں سے شاید کسی کو پتا نہیں تھا رات کے وقت کہ کل کی صبح ہم کو دیکھنا نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم تھا. اسی لیے میرے عزیزو، ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے کسی کو نہیں معلوم کہ کل کی صبح ہماری ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. ہماری زندگی کا خاتمہ کہاں رکھا گیا ہے؟ لا تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ فرماتا ہے کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کی موت آنے والی ہے، کب وہ ختم ہونے والا ہے. اسی کو میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ الرٹ رہو. ہماری زندگی بہت تیزی سے ختم ہونے کے قریب ہے. آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ دنیا میں اگر تم سارے اپنے سیفٹی کے ساتھ رہ بھی لو تو کب تک جیو گے؟ 80 سال، 90 سال، 100 سال؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مرنا ہے، جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب ہونا ہے. اور وہ حقیقت کی زندگی وہ ہے ایک بار جو جنت میں چلا گیا وما ہم بخارجین منہا، اللہ فرماتا پھر اس سے کوئی نہیں نکالا جائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. میرے عزیزو، میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دنیا داری میں ایسے مصروف ہو گئے کہ آخرت کی فکر کم ہو گئی. لوگوں کو آخرت کی فکر کم ہو گئی. دنیا بنانے میں اتنے بزی ہو گئے
کہ انہیں اندازہ بھی نہیں کہ ہمیں ہمیشہ کا جو عیش ہے وہ جنت کا ہے، ہمیشہ کا عیش جنت کا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ اگر اپنی پوری زندگی لگا کر کے بھی اپنی زندگی میں کتنا بنا سکتے ہو؟ کتنا بنا سکتے ہو؟ کتنے بڑے محل بناؤ گے؟ آپ پرائم منسٹر بن جاؤ، پریزیڈنٹ بن جاؤ، دنیا کے ریچسٹ پرسن بن جاؤ، کتنا بنا لو گے؟ یہ بھاگ دوڑ تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی، آج کوئی فرسٹ نمبر پر ہے، کل کوئی سیکنڈ نمبر پر آ جاتا ہے، وہی کبھی گر کر کے پھر نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ بھاگ دوڑ تو چل رہی ہے، لیکن پوری محنت کے ساتھ بھی تم دنیا میں کتنا بنا لو؟ پوری دنیا تو نہیں خرید سکتے، پورے ورلڈ کو تو نہیں خرید سکتے، آج کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، فیصلہ ہو گیا سب کا۔ سب سے لاسٹ جو بندہ دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت میں جائے گا، لاسٹ پرسن، آخر میں جانے والا، جب وہ جنت میں جائے گا تو دیکھے گا ساری سیٹس فل ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں جنتی اپنے اپنے محل میں، اور سب اپنے مسند پر آرام کر رہے ہیں، ان کے اطراف حوریں ہیں، غلمان ہیں، موتیوں کے، چاندی سونے کی اینٹوں سے بنے ہوئے محلات میں آرام کر رہے ہیں۔ جو لاسٹ جنت میں داخل ہونے والا ہے وہ دیکھ رہا ہوگا ادھر سے ادھر، میری جگہ کہاں ہے؟ کیا مجھے کچھ جگہ ملے گی بھی یا نہیں؟ سنو، اللہ کریم رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے بندے آجا میری جنت میں، جنت میں آجا۔ وہ پوچھتا ہے مولا میری جنت میں کوئی جگہ ہے؟ اب سنو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے یہ پوچھتا ہے کہ اے بندے جو دنیا تو چھوڑ کر کے آیا، یہی ورلڈ جو دنیا تو چھوڑ کر کے آیا ہے، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ اتنی بڑی دنیا کے برابر کا ایک محل تجھے جنت میں دے دوں؟ دنیا کے برابر کا ایک محل تجھے دے دوں؟ سب سے لاسٹ میں آنے والے کے لیے آپشن ہے، سب سے لاسٹ میں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ کیا مجھے اتنا بڑا محل مل سکتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت اس سے بھی بڑی ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ جو دنیا تو چھوڑ کر کے آیا ہے اس دنیا کا ڈبل سائز کا تجھے محل دے دوں؟ وہ اور خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کیا اتنی بڑی جنت ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس سے بھی بڑی ہے میری جنت۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس دنیا کے برابر 3 گنا بڑا محل تجھے دے دوں؟ اب تو خوشیوں میں رقص کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ کریم حکم دیتا ہے فرشتوں کو جو دنیا یہ چھوڑ کر کے آیا اس دنیا کے 3 گنا بڑا اس کو محل جنت میں دیا جائے۔ جو سب سے لاسٹ جنت میں گیا اس کا یہ حال ہے، جو پہلے جا چکے ہوں گے ان کو کیا ملا ہوگا؟ جنت کی نعمت حقیقی نعمت ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تم ناک زمین پر رگڑ رگڑ کر کے بھی اگر کما لیے تو پوری دنیا کو نہیں لے سکتے۔ اصل ہمیں جو ملنا ہے وہ جنت میں ملنا، ہماری آخرت حقیقت ہے، ہمیں آخرت میں جو ملنا ہے وہ اصل ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے، جو اس سے دل لگایا وہ اسی میں رہ گیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مثنوی میں، مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک شہد کا قطرہ، شہد جانتے نا ہنی، گرا ہوا تھا زمین پر، ایک چونٹی آئی اس کو چکھنے کے لیے، سائڈ سے کنارے سے تھوڑا سا چکھا اور جانے لگی، پیٹ نہیں بھرا، واپس آئی۔ لالچ ہے چونٹی کے اندر میٹھے کے لیے، میٹھا جہاں بھی ہوگا چونٹی آ جاتی ہے۔ پھر دوسری طرف سے آئی، وہاں سے تھوڑا چکی، پھر گئی، پھر آئی تیسری طرف، پھر آئی چوتھی طرف، سائڈ سے شہد کے قطرے کو وہ چکتی رہی، ٹیسٹ کرتی رہی۔ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ شہد کے بیچ والے حصے میں کتنی مٹھاس ہوگی، میں تو سائڈ سائڈ سے لے رہی ہوں، اوپر جا کر کے دیکھتے ہیں تو شہد کے اس قطرے کے اندر گم ہوتا ہے نا، چپکتا ہے، تو چونٹی اوپر سے ٹیسٹ کرنے کے لیے چل گئی، پورے ہاتھ پیر اس میں چپک گئے اور اس کا منہ بھی چپک گیا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں وہ چونٹی شہد کے لیے اوپر تو گئی لیکن اس کی موت ہو گئی، وہاں سے نکل نہ سکی۔ فرماتے ہیں یہی حال دنیا والے کا ہے، کبھی وہ سوچتا ہے تھوڑا مال یہاں سے لے لوں، تھوڑا مال یہاں سے لے لوں، لیتا 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 پھر وہ سوچتا ہے بڑے بڑے لوگ جو بنگلوں میں فخر کرتے ہیں وہاں کیسا ٹیسٹ ہوگا، وہاں جا کے دیکھتا ہوں۔ تو دنیا میں بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اور یہ دنیا اسے ایسا گھیر لیتی ہے، موت آ جاتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، توبہ کی مہلت بھی نہیں ملتی، وقت بھی نہیں ملتا۔ اس لیے میرے عزیزوں اس دنیا کو اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا، شہد دکھائے زہر پلائے۔ حقیقی زندگی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جو لطف ہے وہ کسی زندگی میں نہیں ہے۔ دیکھو بلال حبشی سب چھوڑ کر کے آئے اور مکہ والے انہیں مارتے بھی تھے، گھسیٹتے بھی تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کی غلامی میں جب آئے مقام کیا ملا؟ جب مکہ فتح ہوا تھا تو جانتے کعبے کی چھت پر کس کو چڑھایا گیا؟ بلال حبشی کو چڑھایا گیا، تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ جو رسول کا غلام ہوتا ہے وہ کعبے کے اوپر بھی پہنچ جاتا ہے، اس کے قدم خانے کعبہ کے اوپر ہے۔
اسی لیے ہم نے یہی سب دیکھا ہے زندگی میں، جو حضور کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کرتا ہے، وہ ذرہ ہو تو اللہ اسے تارا بنا دیتا ہے، وہ اگر قطرہ ہے تو اللہ اسے سمندر بنا دیتا ہے۔ آئے ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، مولا ہم سب کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا کرے اور عذابات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو ہولناک عذابات آئے اور جو ترکی، سیریا، جارڈن وغیرہ کے غریب مسلمان یا جس طرح بھی لوگ جوجھ رہے، مولا ان پر رحم کرم فرما دے اے اللہ، ان کو جو انتقال کر چکے ان کی بے حساب مغفرت فرما دے، اور جو آج زخمی ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو مولا تو اپنے رحم و کرم میں جگہ عطا فرما، تیرے حبیب پاک کے سچے غلام بنا دے، زندگی میں بھی عزت عطا کر اور آخرت میں میرے رسول کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔